انوار رمضان کی اس خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان رضا سیفی آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتی ہوں. اور بریک پہ جانے سے پہلے جی ہم گئے ہوئے تھے شیف اسد کی طرف. انہوں نے کیا جھٹ پٹ بنایا, کیا پکایا وہ آپ نے دیکھا. خواتین کے لیے بڑے مزے مزے کے کھانے بنا رہے ہیں جی آج کل وہ, اور آپ کے لیے آسانیاں کر رہے ہیں کہ کیونکہ افطاری کے وقت ہوتا ہے کہ خواتین کے پاس ایسی کوئی چیز بنانے کے لیے ٹوٹکے یا ریسیپیز ان کو چاہیے ہوتی ہیں جو کہ جلدی سے بن جائیں. روزے کا وقت ہوتا ہے, گرمی بھی ہوتی ہے, فیملی کا پریشر ہوتا ہے, 10,000 چیزیں ہوتی ہیں, تو وہ ساری چیزیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جلدی جلدی بنا کر آپ کیا پیش کر سکتی ہیں اپنی فیملی کو اور انہیں بھی خوش رکھ سکتی ہیں. اور کہتے ہیں ویسے ہی گھر میں کہ پیٹ کا تعلق جو ہے وہ دماغ سے ہوتا ہے, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی مزاج اور دماغ آپ کے گھر میں لوگوں کے اچھے اور خوش رہیں تو ان کو پیٹ کے تھرو جی آپ قابو کر سکتے ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ اچھا کچھ بنا کے. بہرحال جی ٹرانسمیشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آج ہمارا ٹاپک میں بتا کے آغاز میں چلی گئی تھی, اور 10واں روزہ ہے آج اور پہلا عشرہ ختم کی طرف بڑھ رہا ہے. بہت تیزی سے ماہ مبارک آیا, ماہ سیام آیا, بہت تیزی سے جا رہا ہے, گزر رہا ہے, پتہ نہیں چل رہا. لیکن ہم سے پوچھیں ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بول رہے ہوتے ہیں روزے میں اور ہر ایک کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اچھا جی آج کے وارڈروب کی بات کر لوں, مس اپ ہو گیا تھا انیشلی اسٹارٹنگ میں. تو آج کا جو وارڈروب ہے جی وہ ہمیں اسپانسر کیا ہے لائباز کلوتھنگ نے, اینڈ تھینک یو سو ویری مچ. اینڈ شوز جو اسپانسر کی آج کی جی وہ کی ہیں واکیز نے. تو تھینک یو سو ویری مچ فار بوتھ آف آور ڈیزائنرز اینڈ برانڈس کے جی آپ ہمارے ساتھ ڈے ون سے بندھے ہوئے ہیں اور آخری دن تک ہمارے مختلف اسپانسرز اور برانڈس ہمارے ساتھ موجود ہیں. لائباز کلوتھنگ کا www.laibazclothing.com پہ آپ جا سکتے ہیں جی. ان کی نئی ساری عید کلیکشن آ چکی ہے اور وزٹ کر سکتے ہیں, اور واکیز کے حوالے سے بھی آپ جا سکتے ہیں. واکیز کی بے تحاشا آؤٹ لیٹس آپ کو ملیں گی جی پورے پاکستان کے اندر. بہت اچھا اور بہت بہترین کام کر رہے ہیں. تو یہ جی ہمارے سارے جو اسپانسرز ہیں. اچھا پلس اسپانسرز کی بات جہاں کرنی ہے وہیں میں اسپانسرز کے حوالے سے ان کی طرف بھی چلے جاتی ہوں کہ اس ٹرانسمیشن کو اسپانسر کون کر رہا ہے. اس ٹرانسمیشن کے اسپانسرز میں شامل ہیں جی فورٹ ٹائل. اس ٹرانسمیشن کے اسپانسر میں شامل ہے روح افزا ہمدرد. اور روح افزا کی جہاں بات کرتے ہیں تو روح افزا 110 سال سے جی آپ کے لیے بہترین مشروب لے کر آ رہا ہے, یعنی کہ قدرتی اجزاء سے بناتا ہے یہ اپنا مشروب اور آپ کے لیے لے کر آ رہا ہے. ہمارے فور فادرز اور ان کے فور فادرز سے پہلے سے دیکھ رہے ہیں, اور 100 سے زائد کنٹریز ہیں جی, ممالک ہیں جہاں پہ روح افزا اپنی یہ خدمات انجام دے رہا ہے اور اپنا یہ قدرتی مشروب آپ تک فراہم کر رہا ہے. اس کے علاوہ فارمی باڈی ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن کے اسپانسرز میں شامل ہیں. ملکہ مسالے شامل ہیں, مغلیہ نمکو شامل ہیں, سیلانی فوڈز شامل ہیں. اس کے علاوہ جی کیو اینڈ اینز ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن کے اسپانسرز میں شامل ہیں. پیزا میکس شامل ہے, اور پیزا میکس کے جی ڈسکاؤنٹڈ واؤچرز ہمارے مہمانوں کے ساتھ جا رہے ہیں. اور ان سارے اسپانسرز کے جو گفٹس ہیں ہیمپرز ہیں وہ بھی ہمارے مہمانوں کے ساتھ جا رہے ہیں یہاں پہ. ساتھ ہی جی واک ایز ہمارے ساتھ موجود ہے. پیوریفائی فلیئر اس ٹرانسمیشن کو اسپانسر کر رہے ہیں. کمانڈر سٹی جی اس ٹرانسمیشن کو اسپانسر کر رہے ہیں. تو یہ وہ سارے ہمارے برانڈز ہیں جو کہ اسپانسرز ہیں جو کہ اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں. مزید آگے بڑھیں اور اس ٹرانسمیشن کا یہ سلسلہ ہوتا ہے, اس میں جی میرے ساتھ میرے علماء کرام بھی ہوتے ہیں اور ساتھ میں ناتخواں حضرات بھی ہوتے ہیں, مہمان وغیرہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. ان کی طرف بڑھوں گے. آج کا موضوع بہت خوبصورت ہے. آج کے حوالے سے میں نے جیسے کہ بات کی آغاز میں بھی, اور میں نے ان کا تذکرہ کیا جو میری پسندیدہ خاتون ہے اور میں جن کو آئیڈیل اور رول ماڈل مانتی ہوں, اور جہاں میں نے آپ کو آغاز میں بتایا کہ وہ سارے کسٹمز اور نورمز جو کہ سوسائٹی میں غلط بنے ہوئے تھے جن کو درستگی کی طرف لے کر آئیں, اور جہاں پہ بہت سارے مسکنسیپٹس ہیں ہمارے پاس ہمارے مذہب کو معاشرے میں لیتے ہوئے, وہیں پہ انہوں نے ان کو ریکٹیفائی کیا. تو بہت خوبصورت خاتون اور جن کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں آج, اور ان کی سیرت کے حوالے سے اور ان کی جو تعلیمات ہیں اس پہ بھی بات کریں گے. ان کے اخلاق, ان کی پرسنالٹی کے حوالے سے بی بی خدیجہ کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے. حضرت خدیجہ سلام علیہا کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے. اور آپ کی ذات گرامی کی کیا ہی کہنے کہ مکمل نمونہ عمل ہے ہمارے لیے. اور پہلی خاتون میں بار بار کہہ رہی ہوں جنہوں نے اسلام قبول کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کونین کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہی ہر معاملے پر. اور
मैंने कहा ना बहुत सारे जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं जिनको जो ख़ास तौर पे उनसे इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने रेक्टिफाई किया, उन्होंने बताया कि नहीं जी ये चीज़ गलत है। और पहले ही वो खातून थी जिनकी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई, और क्या कहना होगा, मतलब आप सोचें ना कि उनका क्या मर्तबा होगा। तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आज बात करेंगे। साथ ही मेरे मजहबी जी स्कॉलर और हमारे साथ उलमा यहाँ पे मौजूद होंगे। अल्लामा सज्जाद शबीर रिजवी साहब, उनको खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा सज्जाद शबीर रिजवी साहब, कैसे हैं आप? आपकी बड़ी कमी रही, 2-3 दिन आपकी गैर हाजिरी रही, तो आपने एब्सेंट लगाई हुई थी, हमने आपके आज इसको प्रेजेंट कर देते आज इसको प्रेजेंट कर देते। ठीक है। साथ ही जी शेख वक़ार अहमद रहमानी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम में। और नाथख्वा में हमारे साथ सैयद ज़फ़र शाह साहब मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सैयद ज़फ़र शाह साहब, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। तो आप तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया। और आज का दिन अल्लामा सज्जाद शबीर रिज़वी साहब बहुत खूबसूरत दिन है, और मेरा जो जोश और वलवला आप देख रहे हैं वो भी इसलिए कि मैंने कहा ना मेरी रोल मॉडल जो हैं वो उनके हवाले से आज हमने गुफ्तगू करनी है, उनकी पर्सनैलिटी पे बात करनी है। तो मुझे बहुत खुशी भी हो रही है कि मुझ जैसी शख्सियत को ये मौका मिल रहा है कि आज हम उनके हवाले से बात करेंगे। और चूँकि मैंने कहा ना कि जो माशरती और बाकी सारे दीगर जो मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा जुड़े हुए, और फिर तिजारत करने वाली पहली खातून, मतलब वो सारी चीज़ें जिसके ऊपर इस्लाम आने से पहले औरतों को ताने मिलते थे, या आज के मौजूदा हाजिर दौर में भी ख़वातीन को जिन चीज़ों का ताना मिलता है, वहाँ उन्होंने वो सारी चीज़ें रेक्टिफाई करके उनकी पर्सनैलिटी से अल्लाह ताला ने हमें दिखा दी। तो मज़हब तो इतना खूबसूरत हमारा है कि उसमें हर चीज़ को बताया गया है, लेकिन वो गलत और रॉन्ग परसेप्शंस जो लोग क्रिएट करते हैं और ख़वातीन के हवाले से रोक टोक और बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो वो यहाँ पर आके सारी चीज़ें जो है वो करेक्ट हो जाती हैं। यहाँ करेक्शन, यहाँ इनकी पर्सनैलिटी पे आके करेक्शन हो जाती है। तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे। फिर पहला अशरा भी ख़त्म हो रहा है आज अल्लामा सज्जाद शबीर रिज़वी साहब, और आपको भी पता है कि कितनी तेज़ी से गुजर गया है ये, हमें पता ही नहीं चला। मतलब रमज़ान का हमें इंतज़ार होता है पूरे महीने, पूरे साल 11 महीने हम इंतज़ार करते हैं, और कितनी तेज़ी से गुजर गया हमें इसका अंदाज़ा ही नहीं हो रहा। यानी कि बहुत कीमती हैं ये लम्हात। मैं बार बार कहती हूँ ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप अपने इन कीमती घड़ियों को संभाल लें और खुशो खुजू के साथ अपनी इबादतें रियाजतें जितनी ज़्यादा तेज़ कर दें वो आपके लिए हैं। और जहाँ इबादतों और रियाजतों की बात है, याद रखिएगा पहले दिन भी इस रमज़ान मुबारक का महीना जब आगाज़ हुआ स्टार्ट, मैंने तब भी कहा कि इबादतों और रियाजतों का ताल्लुक आपका और आपके अल्लाह का है, और किसी पे आप कोई एहसान नहीं कर रहे, और किसी को उसका कोई अजर सवाब नहीं पहुँचना या नुकसान नहीं पहुँचना। उसका सिर्फ और सिर्फ मामला आपका, रब का और आपके बंदे का है, और किसी का नहीं है। तो मैं लेकिन चूँकि हमने ट्रांसमिशन का आगाज़ किया था खुदावंद ताला के कलाम से, बाबरकत ज़िक्र से, जो कि दिलों को सुकून और इत्मीनान बख्शता है, तो मैं अब चाहूँगी जी कि नाथख्वा हज़रात हमारे साथ हैं मौजूद। सैयद ज़फ़र शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद ज़फ़र शाह साहब आपके पास माइक है? बिल्कुल। तो मैं चाहूँगी कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है आगे इस ट्रांसमिशन के सिलसिले को बढ़ाया जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे खिदमत का और ये सरकार की सनाख्वानी का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच अगेन। जब वो चेहरा दिखाई देता है, जब वो चेहरा दिखाई देता है, जब वो चेहरा दिखाई देता है, तो इश्क सजदा दिखाई देता है, इश्क सजदा दिखाई देता है। और क्या इधर से हुजूर गुजरे हैं, क्या उधर से हुजूर गुजरे हैं, चांद साया दिखाई देता है, चांद साया दिखाई
دیتا ہے، اور سارا قرآن باس سینے تلک، سارا قرآن باس سینے تلک، ان کا خطبہ دکھائی دیتا ہے، ان کا خطبہ دکھائی دیتا ہے، اور سارا جغرافیہ مظفر کو، سارا جغرافیہ مظفر کو، ان کا اجرا دکھائی دیتا ہے، ان کا اجرا دکھائی دیتا ہے، اور رو رہا ہے یہ کون خلوت میں، رو رہا ہے یہ کون خلوت میں، غار سدرا دکھائی دیتا ہے، غار سدرا دکھائی دیتا ہے، جب وہ چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام اور بہت خوبصورت انداز میں سید ظفر شاہ پیش کر رہے تھے، اور میں اب علماء کرام کی طرف آتی ہوں، علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب آپ کی طرف آتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ آج جس ہستی کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں ان کی اوپر جو ہے گفتگو کر رہے ہیں، رب تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، جسارت دی ہے کہ ہم ان کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت ہستی، میں چاہتی ہوں کہ اس پر تھوڑی سی روشنی اعوذ ڈالیں۔ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حل جزاء الاحسان الی الاحسان۔ بہت عمدہ موضوع ہے، اور آپ کے چینل کے توسط سے میں یہ پیغام آج امت مسلمہ کو دے رہا ہوں کہ آج ہمارے تمام مسلمانوں کا مدر ڈے ہے، آج ہماری اس ماں کا دن ہے جس نے اپنی ساری دولت جو ہے وہ اسلام پہ لٹا دی۔ میں محدود وقت میں جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے فضائل کے سمندر کو جو ہے وہ بند نہیں کر سکتا۔ بی بی کے اتنی زندگی کے پہلو ہیں، یعنی میں اس کو یوں مختصر سے الفاظ میں کہوں کہ خواتین کو اسلام میں اگر کوئی سوشل سیٹ اپ دیا ہے تو وہ جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں، جنہوں نے، آپ نے ابھی انٹرو میں بات کی، تجارت کو دیکھیں، ان کی پاکیزگی کو دیکھیں، ان کی وفا کو دیکھیں، دین سے محبت کو دیکھیں، ٹھیک ہے نا۔ اب میں کن ایک کامیاب ماں، قطع کلائی معافی اس میں ایڈ کروں اگر میں تو غلط نہیں ہوگا نا، آپ اس پہ مزید روشنی ڈال سکیں کہ سوشو اکنامک ہم کر لیں دونوں چیزیں، ہے نا، تو یہ کہ سیٹ اپ اگر آج کل کی ماڈرن لینگویج، کیونکہ بچوں کو سمجھانے کے لیے اور نئی نسل کو سمجھانے کے لیے، آج کے ان لوگوں کے لیے وہ جو دین میں بیٹھ کے لکیر کے فقیر ہیں، جن کا مطالعہ محدود ہے، ان سے میں کہتا ہوں کہ جناب ختیجۃ الکبریٰ کی زندگی کو پڑھیں تاکہ آپ کو اسلام میں خواتین کے حقوق سمجھ میں آئیں، اور خواتین کی اسٹرگل سمجھ میں آئے کہ اسٹرگل کس طریقے سے کی جاتی ہے، اور وہ جو عورتوں کی ہر چیز پہ پابندی لگاتے ہیں، ہر چیز پہ ایک، یعنی کہتے ہیں نا چھوٹے دماغ کے آدمی، جناب ختیجۃ الکبریٰ نے ان تمام جاہلوں کے منہ کو آج بند کر دیا۔ اس لیے میں نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ آج مدر ڈے ہے، اس لیے ماں کا دن ہے کہ آج ہماری ماں نے ہمیں تمام خواتین کو ایک زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ وہ بی بی جو کہ ملکۃ العرب کہلائیں، اتنی دولت، اتنی دولت، اتنی دولت، اور وہ سب کچھ اسلام پہ قربان کر دی۔
مقصد یوں جملوں میں یہ کہوں کہ اسلام کی بنیاد جناب ختیجۃ الکبریٰ اور اسلام کی انتہا یعنی ابتدا جناب ختیجۃ الکبریٰ اور انتہا اولاد ابو طالب علیہ السلام. تو اب جب ان دو کو دین سے نکال دیں گے تو پھر دین میں کچھ بچے گا نہیں. وہ جناب ختیجۃ الکبریٰ جو غار حرا میں کس طریقے سے کھانا لے جا رہی ہیں رسول اللہ کے لیے، اور پھر کس طریقے سے وفاداری. اچھا دوسری ایک اینگل رضا شاید آپ اس پہ وہ کریں گی کہ ان کی یہ دیکھیں کہ پہچان سرکار کو یہ انہوں نے پہچانا کیسے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. یعنی یہ میں بہت بڑی بات کہہ گیا آپ کے چینل کے توسط سے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایک خاتون ہو کر آپ کہتے ہیں نا کہ بھئی خاتون کو کیا پتا، مرد سے پوچھیں گے. میں اس اینگل پہ لانا چاہ رہا ہوں کہ خاتون کو کیا پتا، آپ خاتون سے مشورہ کر رہے ہیں. کم عقل ہوگی، کم وہ ہوگی. خواتین کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کی آنکھوں نے یہ پہچان لیا کہ یہ صادق بھی ہیں، یہ امین بھی ہیں، یہ سچے بھی ہیں، یہ رحمت للعالمین بھی ہیں، ان سے بڑا بعد خدا کوئی نہیں ہے. سمجھے نا، اسی لیے ساری دولت جو ہے وہ. اچھا تربیت کے کیا عالم ہے کہ ایسی تربیت کی کہ جس کے آغوش سے معصومہ عالم جناب فاطمۃ الزہرا ہوئی. یعنی اب تربیت کا ایک انداز دیکھ لیں، ماؤں بہنوں کے لیے اپنی اولاد کی تربیت ایسی کی کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ ہوئی. اور دوسری چیز یہ آج موضوع آپ نے ایسا رکھا ہے جناب ختیجۃ الکبریٰ کا کہ وہ جس کا نکاح جناب ابو طالب علیہ السلام پڑھیں. میں ابھی کتابوں کے حوالے دوں تو شاید آپ کی ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہو جائے. جناب ختیجۃ الکبریٰ کا نکاح کوئی، میں چیلنج کر رہا ہوں K21 کے توسط سے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام خطبہ نکاح پڑھ رہے ہیں اور پہلا جملہ یہ ہے، تاریخ طبری سے لے کے ابن ماجہ سے لے کے نسائی سے لے کے شیخ یعقوب کلینی علیہ الرحمہ سے لے کے جتنی کتابیں ہیں سب نے لکھا ہے. سرکار ابو طالب علیہ السلام فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اب جس کو بھی حضرت ابو طالب کے ایمان پہ شک ہے، سرکار نے نکاح پڑھوایا اپنے چچا جناب ابو طالب علیہ السلام سے. اب جو بدبخت مسلمان حضرت ابو طالب کے ایمان پہ شک کرتا ہے تو پھر وہ جائے کسی پنڈت سے نکاح پڑھوائے. سرکار نے یہ بتا دیا نکاح پڑھوا کے کہ حضرت ابو طالب سے بڑا کائنات میں مومن کوئی نہیں ہے. اور یہ دیکھیں آپ کہ یہاں یہ بھی رضا بات میری کمپلیٹ ہو جائے کہ جناب ختیجۃ الکبریٰ کا وصال ہوا، جناب ابو طالب کا وصال ہوا. اس سال کو عام الحزن قرار دیا سرکار نے، غم کا سال. غم کا سال، بالکل ایسا ہی ہے. ہم اسی کو، میں تو دل نہیں چاہ رہا، اور آج میرے پاس اتنی ساری چیزیں اس حوالے سے کہ آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں سب سے زیادہ بولوں، آپ لوگوں سے بھی زیادہ. لیکن ہمیں چونکہ وقفے کی طرف جانا ہے، ایک وقفے پہ جائیں گے، کمرشل بریک ہے. جی واپس آ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.